بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جھوٹے کے احکامات ذکر کیے جائیں گے کہ کن کا جھوٹا پاک ہوتا ہے اور کن کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ فرمایا سؤر الآدمی، انسان کا جھوٹا۔ سؤر کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، انسان کا جھوٹا۔ وما یؤکل لحمہ، اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا طاہر پاک ہے۔ انسان کا جھوٹا اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا طاہر پاک ہے۔ تو صاحب قدوری نے یہاں فرمایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ انسان خواہ مسلمان ہو، خواہ غیر مسلم ہو، خواہ انسان پاکی کی حالت میں ہو یا جنبی ہو یعنی اس پر غسل فرض ہو، خواہ عورت پاکی کی حالت میں ہو یا حالت جنابت میں ہو یا حالت حیض و نفاس میں ہو، انسان کوئی بھی ہے اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں، شرابی شخص ہے، اس نے ابھی شراب پی، تو اگر وہ پانی پی لے گا تو اس شراب کی وجہ سے وہ پانی بھی اور برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، وہ اگر گلاس کو منہ لگا کر پانی پیتا ہے تو گلاس بھی ناپاک ہو گیا اور اس میں جو پانی ہے وہ جھوٹا بھی ناپاک ہو گیا۔ تو فرمایا سؤر الآدمی، انسان کا جھوٹا، وما یؤکل لحمہ، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے وغیرہ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ دیکھیے، نر جانور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مادہ جانور کے پیشاب پر منہ ڈالتا ہے، اسے سونگتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر بکرا ہے، اس نے ایسا کیا، سونگا اور فوراً اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس پیشاب کی وجہ سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی انسان نے شراب پی اور شراب پینے کے فوراً بعد وہ کسی برتن سے پانی پیتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بکرے نے پیشاب سونگا اور اس کے فوراً بعد برتن میں منہ ڈالا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا اس پیشاب کی وجہ سے۔ ہاں، پیشاب سونگے ہوئے اسے کافی ٹائم گزر گیا تو اس کے اپنے تھوک کی وجہ سے اس کا منہ پاک ہو جاتا ہے، لہذا اب اگر وہ برتن میں منہ ڈالتا ہے تو نہ برتن ناپاک ہوگا اور نہ ہی وہ پانی ناپاک ہوگا، نہ برتن ناپاک نہ پانی ناپاک۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فرمایا انسان کا جھوٹا اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے۔ آگے فرمایا وسؤر الکلب والخنزیر وسباع البہائم نجس، کتے کا جھوٹا، کلب کہتے ہیں کتے کو، اور خنزیر کا جھوٹا اور سباع البہائم کا مطلب چیر پھاڑ کرنے والے جانور یعنی درندوں کا جھوٹا بھی نجس ناپاک ہے۔ کتے کا جھوٹا، خنزیر کا جھوٹا اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ بعض لوگ کتے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، احکامات ان کے آگے آ جائیں گے، لیکن بہرحال یاد رکھیے کتے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے کتا پال رکھا تھا، کتا جس برتن سے پانی پیتا ہے، کھانے کا وقت آیا اس نے اسی برتن میں ہاتھ داخل کر کے ہاتھ دھو لیے، کہا اس سے تو بس پانی پیتا ہی ہے۔ معاذ اللہ، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ ہاں، کتے کا بدن ناپاک نہیں ہوتا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کتے کا بدن کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، وہ گیلی ہے اور آپ کے کپڑوں کو لگ گئی تو وہ ناپاکی کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے، ورنہ کتے کا بدن ناپاک نہیں ہے۔ آگے فرمایا وسؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلاۃ وسباع الطیور
وما یسکن فی البیوت مثل الحیۃ والفارۃ مکروہ، فرمایا بلی کا جھوٹا اور مرغی کا جھوٹا، اسے دجاجہ، دجاجہ، دجاجہ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا بلی کا جھوٹا اور مرغی کا جھوٹا، وہ مرغی جو کہ کھلی پھرتی ہے، جو مرغی ظاہر سی بات ہے کھلی پھرے گی، وہ گندگی کو منہ ڈالے گی، وسباع الطیور، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا جھوٹا، وما یسکن فی البیوت، اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا جھوٹا، مثال کے طور پر الحیۃ سانپ، والفارۃ اور چوہا، ان تمام کا جھوٹا مکروہ ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپاک نہیں ہے، مکروہ ہے، یعنی صحیح پانی ہوتے ہوئے اس پانی سے وضو کیا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، مرغی کا جھوٹا جو کھلی پھرتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، اور جو جانور گھروں میں رہتے ہیں سانپ، چوہا وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر چونچ میں نجاست لگی ہوئی ہے پھر پانی میں منہ ڈالتی ہے کوئی بھی پرندہ تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں تو اب اگر وہ پانی میں منہ داخل کرتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ بلی کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ بلی نے ابھی شکار کیا اور منہ پر خون وغیرہ لگا ہوا ہے، یا ابھی شکار کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے منہ میں شکار کے آثار ابھی موجود ہیں، فوراً اس نے پانی میں منہ داخل کیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ ٹائم گزر چکا ہے تو اس کے لعاب اور یعنی تھوک کی وجہ سے اس کا منہ صاف اور پاک ہو جایا کرتا ہے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، یعنی اتنا ٹائم گزر چکا کہ اس کا منہ پاک ہو چکا ہوگا لعاب کی وجہ سے، تھوک کی وجہ سے، اب اگر وہ پانی میں منہ داخل کرتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا سؤر الحمار والبغل، حمار کہتے ہیں گدھے کو، بغل کہتے ہیں خچر کو، گدھے کا جھوٹا اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ مشکوک کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھیے مائع مشکوک کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس درست اور ٹھیک پانی موجود ہے تو مائع مشکوک سے وضو کرنا جائز نہیں، وضو نہیں ہوگا، مائع مشکوک سے وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر مائع مشکوک کے علاوہ کوئی اور ٹھیک پانی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مائع مشکوک سے وضو کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، یعنی وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، پس اگر انسان اس کے علاوہ پانی نہ پائے، فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، پس اگر انسان اس کے علاوہ پانی نہ پائے، تَوَضَّأَ بِهِ، اس پانی سے وہ وضو کرے گا، وَتَيَمَّمَ، اور تیمم بھی کرے گا، وضو بھی کرے گا، وضو کے بعد تیمم بھی کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے وضو کرے بعد میں تیمم کرے یا پہلے تیمم کرے بعد میں وضو کرے؟ تو کہا وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، ان دونوں میں سے کسی سے بھی ابتدا کرے گا جائز ہے، یعنی خواہ وہ وضو پہلے کرے تیمم بعد میں کرے یا تیمم پہلے کرے وضو بعد میں کرے، وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ ابتدا کرے گا تو جائز ہوگا۔ تو یہ تھے جھوٹے کے احکام۔ انسان کا جھوٹا اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے، کتے کا جھوٹا، خنزیر کا جھوٹا اور شکاری جانوروں کا جھوٹا، درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، بلی کا، چھوٹی پھرنے والی مرغی کا اور شکاری پرندوں کا، اور جو جانور گھر میں رہتے ہیں مثال کے طور پر سانپ، چوہے وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے، اور
گدھے اور خچر کا جھوٹا مائع مشکوک ہے۔ مائع مشکوک کا آپ کو ہم نے حکم بھی بیان کر دیا کہ ٹھیک پانی ہوتے ہوئے اس سے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر مائع مشکوک کے علاوہ درست پانی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، ان دونوں میں سے کسی سے بھی وہ ابتدا کرے جائز ہے۔ یاد رکھنے کی بات، جس جانور کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے۔ اب دیکھیے، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، لہٰذا کتے کا تھوک یعنی لعاب بھی ناپاک ہے۔ جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے۔ اور جس جانور کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ ہے۔ گدھے کا اور خچر کا پسینہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے۔ امید ہے کہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔